بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ خلافی اور اس کی مروجہ صورتیں۔ فرمایا کہ اگر آج اس کی مثال تلاش کریں تو اس دنیا میں ایسی مثالیں کہاں ملیں گی؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ مثالیں قائم کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط قسم کے پروپیگنڈے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ سن لیجیے۔ فتح حاصل کرنے کے لیے جنگی تدبیر۔ میں حضرت معاویہ رضی اللہ چونکہ شام میں تھے، اس لیے روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی، ان کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے، اور روم اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی اور بڑی عظیم و شان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی جنگ بندی کے معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے، لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فوجیں رومیوں کی سرحد پر لے جا کر ڈال دوں تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو اس وقت میں فوراً حملہ کر دوں، اس لیے کہ دشمن کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا اور یہاں آنے میں وقت لگے گا، اس لیے معاہدہ کی مدت ختم ہوتی ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر میں اپنا لشکر سرحد پر ڈال دوں گا اور مدت ختم ہوتی ہی فوراً حملہ کر دوں گا تو جلدی فتح حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دیں اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر ان کے علاقے میں ڈال دیا اور حملہ کے لیے تیار ہو گئے، اور جیسے ہی جنگ بندی کی معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اب فتح کے نشے کے اندر پورا لشکر آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ اچانک دیکھا کہ اب پیچھے سے ایک گھوڑا سوار دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ اس کے انتظار میں رک گئے کہ شاید یہ امیر المومنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہو۔ جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کر دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کفو عباد اللہ، کفو عباد اللہ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ۔ جب اور قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وفا لا غدر، وفا لا غدر، مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں، عہد شکنی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے، میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ بندی کی مدت کے دوران ہی سرحد پر ڈال دیں اور فوج کا کچھ حصہ سرحد سے اندر بھی داخل کر دیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور میں نے اپنے ان کانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس وقت تک عہد نہ کھولے اور نہ باندھے یہاں تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے، یا ان کے سامنے پہلے کھلا یہ اعلان کر دے کہ ہم نے وہ عہد ختم کر دیا۔ لہذا مدت گزرنے سے پہلے یا عہد کے ختم کرنے کا اعلان کیے بغیر ان کے علاقے کے پاس لے جا کر فوجوں کو ڈال دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فاتح لشکر ہے جو دشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہے اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے اور فتح کے نشے میں چور ہے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمانوں کی ذمہ لازم ہے، اسی وقت حضرت معاویہ رضی اللہ نے حکم دے دیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے وہ سب واپس کر دو،
چنانچہ پورا علاقہ واپس کر دیا اور اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آ گئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو، لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ پیش نظر نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، کوئی اقتدار یا سلطنت مقصد نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو گیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہو رہا تھا، اس لیے واپس لوٹ گئے۔ یہ ہے وعدہ کہ جب زبان سے بات نکل گئی تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے، ان سے یہ معاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے سے تم ہمیں جزیہ دو گے۔ اس کے معاوضے سے تم ہمیں جزیہ دو گے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سال جزیہ ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ جنگ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعین تھی، ان کی حفاظت کے لیے ان کی ضرورت پیش آئی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کمی ہے تو بیت المقدس میں فوجیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہاں سے ان کو محاذ پر بیچ دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے اور فوجیں وہاں سے اٹھا کر محاذ پر بیچ دو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو، وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور یہودی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کرو اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت ہم کریں گے، اور اس کام کے لیے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور ٹیکس ادا کیا ہے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں سے لے جائیں گے، اور اب آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ یہ مثالیں ہیں، اور میں کسی تردید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ جس نے اپنے مخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔ بہرحال منافق کی دوسری علامت جو اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وعدہ کی خلاف ورزی اور وعدہ کو توڑنا ایک منافق کی نشانی ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، لیکن جیسے میں نے جھوٹ کے بارے میں پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ جھوٹ کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ نے بالکل جھوٹ سے نکال دی ہے، یہ سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اور ان کو جھوٹ کے فہرست سے خارج کر دیا ہے، ان کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ اس طرح وعدہ خلافی کی بھی بعض صورتیں وہ ہیں جن کو وعدہ خلافی کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ وعدہ خلافی اچھی چیز ہے تو جواب میں وہ یہی کہے گا کہ یہ تو بہت بری چیز ہے اور گناہ ہے، لیکن عملی طور پر عملی زندگی میں جب موقع آتا ہے تو اس وقت وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے، اور اس کو وعدہ خلافی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ وعدہ خلافی ہے۔ مثلا ایک بات عرض کرتا ہوں جس کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اور اس کو دین کا معاملہ نہیں سمجھتے۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وعدہ صرف زبانی نہیں ہوتا بلکہ وعدہ عملی بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ایک ملک میں بطور باشندے کے رہتا ہے تو وہ شخص عملاً اس حکومت سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا، لہذا اب اس شخص پر اس وعدے کی پابندی کرنا واجب ہے جب تک اس ملک کا قانون اس کو کسی گناہ کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر کوئی قانون اس کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو پھر اس قانون پر عمل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام صاف ارشاد فرما رہے ہیں، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ لہذا ایسی قانون کی پابندی نہ صرف یہ کہ واجب نہیں بلکہ جائز بھی نہیں، لیکن اگر کوئی قانون ایسا ہے جو آپ کو گناہ اور معصیت پر مجبور نہیں کر رہا ہے، اس قانون کی پابندی اس لیے واجب ہے کہ آپ نے عملاً اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا۔ اس کی مثال میں حضرت والد
صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کرتے تھے اس کی مثال میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے اور نبی بننے سے پہلے ایک قبطی کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے اور قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس قتل پر استغفار کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ یعنی میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے اور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ ایک مظلوم کی مدد فرمائی تھی اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ مکہ مارنے سے وہ مر جائے گا، اس لیے یہ حقیقتاً گناہ نہیں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ صورت گناہ کی سی تھی اس لیے آپ نے اسے گناہ سے تعبیر فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبطی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ تو کافر تھا اور کافر بھی حربی تھا، لہذا اگر اسے جان بوجھ کر بھی قتل کرتے تو اس حربی کافر کو قتل کرنے میں کیا گناہ ہوا؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے گناہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے شہر میں رہ رہے ہیں تو عملاً اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، اور ان کا قانون یہ تھا کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا وہ اس قانون کے خلاف ورزی میں کیا، لہذا ہر حکومت کا ہر شہری چاہے حکومت مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلم حکومت ہو عملاً اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کی قانون کی پابندی کرے گا جب تک وہ قانون کسی گناہ پر مجبور نہ کرے۔ آگے ویزے کے بارے میں بات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔